معبود وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی عظمت کے سامنے دبنے والا بھی نہ ہو اور عبادت گزار بھی کسی کا نہ ہو۔ تو جو خود عبادت کرنے والا ہو اور کسی کی جلال اور کسی کی عظمت کے سامنے دبنے والا ہو، وہ الہ کب ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام عبادت گزار بھی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کی عظمت کے قائل بھی ہیں، عبادت گزار ہیں، اور اللہ کی عبادت کر کے عیسیٰ علیہ السلام اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کو عیسیٰ علیہ السلام اپنی توہین نہیں سمجھتے، کوئی اپنی ہار نہیں سمجھتے، وہ اس میں اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ تو جو عبادت گزار ہو، عظمت کا قائل ہو، اللہ کی جلالت شان کا قائل ہو، بھلا سوچو تو صحیح، وہ کس طرح معبود ہو سکتا؟ اور بالکل جس طرح کا عقیدہ عیسائیوں کا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، ایک فرقے کا، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اور عیسائی اس بات کو بے عقلی میں سمجھ نہ پائے، انہوں نے سمجھا کہ بیٹا ہونا بڑا باعث کمال ہے۔ تو آپ نے اوپر خیال کیا نا، اگر ہماری اولاد نہ ہو تو کمال نہیں ہوتا، اگر اولاد ہو جائے، بیٹا ہو جائے، تو پھر باعث کمال سمجھا جاتا ہے کہ بڑی اچھی بات ہے جی، وہ صاحب اولاد ہے، بیٹا ہے۔ ایک دفعہ اسی مسئلے پر ایک عالم دین کا عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا، بڑی لمبی بات چلتی رہی دلائل کی روشنی میں۔ ایک دیہاتی آدمی آگے بیٹھا تھا، تو قرآن کو وہ زیادہ نہیں جانتا تھا، قرآن کا عالم نہیں تھا، احادیث کا عالم نہیں تھا، مگر اللہ جس کے ذہن میں جو بات ڈال دے، بعض اوقات سارا قرآن سنا دو تو کام حل نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آتا، جتنا ایک ٹوٹکے سے کام بن جاتا ہے۔ وہ آدمی کے آگے بیٹھا رہا، مگر وہ قرآن و حدیث سے تو واقف نہ تھا، مگر مدعا سن رہا تھا عیسائی کا، وہ زور دے رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ عالم مناظر وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی تردید کر رہا تھا، بھئی یہ بات غلط ہے۔ خیر سنتے سنتے کافی دیر گزر گئی، وہ دیہاتی آدمی آگے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولوی صاحب 1-2 منٹ مجھے اگر موقع دے دیں۔ کہا جی آپ آ جائیں۔ انہوں نے سمجھے شاید کوئی عالم ہوگا، وہ آ گیا۔ اس نے اس عیسائی پادری کو کہا، بھئی آپ بتائیں اولاد ہونا، بیٹا ہونا، یہ اللہ کے لیے کمال ہے یا عیب ہے؟ اس کا مجھے جواب دیں۔ اب وہ ظاہر ہے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھئی اللہ کے لیے بیٹے کا ہونا عیب ہے، یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا، وہ تو یہی لازماً کہنا تھا بھئی یہ کمال ہے۔ انہوں نے کہا بات سنو پادری صاحب، اللہ کے لیے بیٹے کا ہونا اللہ کے لیے کمال ہے یا اللہ کے لیے عیب ہے؟ اس نے کہا جی کمال ہے۔ انہوں نے کہا پھر یہ اگر کمال ہے نا، تو جس رب کو تو مانتا ہے اور جس رب کا تو بیٹا مانتا ہے، اس تیرے رب سے میں بہتر ہوں، کیونکہ میرے 11 بیٹے ہیں۔ میرا کمال تو پھر زیادہ ہے نا۔
تو پھر خدا بھی ایسا خستو اولاد والا تو نہ ہوا کہ جس کا ایک بھی بیٹا ہوا ہے، پھر میں صاحب کمال ہوں۔ اسی پر مناظرہ ختم ہو گیا اور مسلمانوں کو فتح مل گئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اسی طرح مشرکین مکہ تمام ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ اگر ان کی اپنی بیٹی ہو جائے تو پھر سروڑی چڑھے بچ مسودہ وجہ، بوتھا کالا، ندامت کے آثار، اور خدا کے لیے بڑے دھڑلے تھے، ایک آدھ بیٹی بھی نہیں، تھوک کے حساب سے سارے ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت میں فخر سمجھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام عبادت میں اللہ کے حکم کے تابع ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے پابند ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنی عاجزی اللہ کی عظمت کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، اور یہی حال ہے مشرکین مکہ ملائکہ کا، وہ بھی اللہ کے سامنے عبادت گزار ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کریم نے جو انہیں حکم دے رکھا ہے ذرہ برابر اس کی نافرمانی۔ لن یستنکف المسیح، یہ بڑا تاکید والا کلام ہے، ہرگز پکی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہار نہیں سمجھتے، شرماتے نہیں، اپنی توہین اور اپنی ذلت نہیں سمجھتے، ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ کے عبادت گزار ہو جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی توہین اس میں نہیں سمجھتے، وہ بڑے فخر سے، بڑی عزت سے اللہ کریم کی عبادت کرتے ہیں، اور جو عبادت کرنے والا ہو وہ عابد ہوتا ہے، وہ معبود نہیں ہوتا۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام معبود کیسے ہوئے، الہ کیسے ہوئے؟ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہیں اللہ کے خاص اور مقرب فرشتے عبادت سے کوئی ہار سمجھتے ہیں۔ ولا، لا یہ پیچھے پورے جملے کے ساتھ لگے گا، یعنی لا یستنکف الملائکہ، ملائکہ بھی ہار نہیں سمجھتے، ان یکونوا عباد اللہ، کہ وہ بھی اللہ کی عبادت گزار ہوں، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اور جو اللہ کی عبادت سے مخلوق ہو کر جو اللہ کی عبادت کو اپنے لیے توہین سمجھے اور اپنے لیے ہار سمجھے اور اپنے لیے عیب سمجھے اور ایک کمزوری سمجھے اور تکبر میں ہو جائے، اس کا انجام بھی فرمایا سن لو۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ، اور جو ہار سمجھے، جو اپنے لیے ذلت سمجھے، عن عبادتہ، اللہ کی عبادت سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، سب کو اللہ کریم میدان محشر میں جمع کرے گا اور اللہ کا سامنا کرنا پڑے گا اور اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا۔ آگے پھر اگلی آیت میں عبادت کرنے والوں کا اور عبادت نہ کرنے والوں کا انجام بیان کیا گیا۔ پہلے انجام بیان کیا گیا ان کا جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لے آئے، ایمان کے پکے ہو گئے، آمنو سے مراد ہے قوت اعتقادیہ، یعنی عقیدے جن کے درست ہو گئے، سچا سچا کھرا مضبوط عقیدہ، قرآن و حدیث والا، قصے کہانیوں والا نا،
کیونکہ جب عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے پھر آدمی کے اندر جرت بھی ہوتی ہے، پھر آدمی کے اندر غیرت بھی ہوتی ہے، پھر آدمی جب بات کرتا ہے تو قرآن والی کرتا ہے، حدیث والی کرتا ہے۔ اور اگر عقیدہ ہو گیا للڑ، عقیدہ ہو گیا کمزور، پھر کیا ہوتا ہے؟ چونکہ، چنانکہ فلہذا، پھر یہ چونکہ چنانکہ فلہذا۔ عقیدہ مضبوط اللہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، اور قیامت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، عقیدے مضبوط، ٹھوس ستھرے عقیدے قرآن و سنت والے۔ اما الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، عقیدے کے مضبوط ہو گئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، قوت عملیہ، قوت اعتقادیہ، عقیدہ بھی مضبوط ہو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، قوت عملیہ، عمل بھی مضبوط ہو۔ اور عمل صالح اس عمل کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو۔ جو کام رسول اللہ کے طریقہ اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہ ہو، وہ عمل ہوگا، وہ صالح نہیں ہوگا۔ اللہ کریم نے فرمایا جن کا عقیدہ بھی درست اور جن کا عمل بھی، تو پھر ان کو کیا ملے گا؟ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ کریم ان کو پورا پورا اجر دے گا۔ یوفی، پورا پورا، ذرہ برابر کمی۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ کریم انہیں پورا پورا اجر اور ثواب اور بدلہ عطا کرے گا، بلکہ اس سے بڑھ کر وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ کریم اپنا زیادہ فضل عطا کرے گا۔ یعنی اعمال کا بدلہ وہ تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اعمال کے بدلہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی عنایت سے، اللہ کریم اپنی خصوصی رحمت سے اعمال کے بدلے اور تقابل سے ہٹ کر اپنی شان اور اپنی رحمت کے مطابق اللہ کریم اپنے بندوں کو اپنے مزید انعامات سے نوازے گا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ کریم انہیں زیادہ دے گا اپنا فضل، زیادہ۔ یہ وہ زیادتی ہے جو اعمال کا اجر نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا۔ اور یہ جملہ کہنے سننے کو دونوں ایک ہیں، یوفیہم اجورہم ایک جملہ ہے، مگر اس میں سمندر سما دیا گیا ہے۔ اب ان انعامات کو جیسے قرآن نے دوسری جگہ کھول کھول کر بیان کیا یا حدیث میں، تو پھر جنت کی ساری نعمتیں، نہریں آ گئیں، پانی کی، شراب طہور کی، شہد کی اور دودھ کی، بنگلے آ گئے، کوٹھیاں آ گئیں، غلام آ گئے، حور و غلمان آ گئے، بہت کچھ آ گیا۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، یہ تو انجام ہوا ان لوگوں کا جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، اور جو اللہ کا حکم نہیں مانتے، آگے ان کا انجام۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور بہرحال جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کو عار سمجھا، توہین سمجھا، اللہ معاف کرے، موجودہ زمانے میں بعض لوگ مسلمان کہلانے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود، وہ اس لیے بھی نماز میں کوتاہی کر جاتے ہیں، ان کو نیچے سر رکھنا اپنی ذلت محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو یہی وہ پستی ہے جس میں اللہ کریم نے عزت اور رفتیں رکھی ہیں۔
وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی عبادت کو اپنے لیے ہار سمجھا، توہین سمجھا، ذلت سمجھا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر میں آگے میں وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر میں آگے، فَيُعَذِّبُهُمْ، انہیں اللہ عذاب دے گا، عذاباً علیما، انتہائی دردناک عذاب۔ اور جب وہ اس عذاب میں پکڑے جائیں گے تو وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ، نہیں پائیں گے اپنے لیے، مِن دون اللہ، اللہ کے ما سوا، وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہ کوئی کارساز پائیں گے اور نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ ولیًّا کا معنی یہاں کارساز، کام بنانے والا، بگڑی بنانے والا، نصیرہ کا معنی مددگار۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان کے لیے کارسازی کا کام اس کو دے سکے اور بگڑی ڈوبی ہوئی کو تار سکے اور بگڑی بنا سکے اور اللہ کا آیا ہوا عذاب اس سے بچا سکے، کوئی بھی نہیں ہوگا اللہ کے سوا۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ کریم نے بیان فرمایا کہ لوگو اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ، نافرمان نہ بنو، اللہ کی چاہت، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ اب اللہ کی چاہت اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی کس طرح گزارے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے دو چیزیں تمہارے لیے بھیج دی ہیں، ان دو چیزوں کو لازم پکڑو۔ ایک، میرا پیارا پیغمبر نبی رسول تمہارے اندر آ گیا ہے، اور دوسرے نمبر پر کتاب۔ اس کتاب میں جو کچھ ہے اور جو کچھ میرے نبی نے تمہیں بتایا اور جو کچھ میرے نبی نے کیا، بس وہ رب کی رضا ہے، وہ رب کی پسندیدہ چیز ہے، اور رب وہی چاہتا ہے جو قرآن میں ہے اس کو پورا کرو، اور جو پیارے پیغمبر نے کیا اور فرمایا اس کو پورا کرو۔ یہ ہے تمہاری کامیابی کا معیار۔ یہاں دو لفظ قرآن نے کہے ہیں، ایک لفظ ہے برہان اور ایک ہے نور۔ جہاں نور اور برہان، برہان کا معنی ہے دلیل، برہان کا معنی کیا ہے؟ دلیل، اور نور اس کا لفظی معنی تو ہوتا ہے روشنی، مگر یہاں نور سے مراد قرآن کریم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے برہان کے ساتھ جاء کا لفظ ذکر کیا، جو یہاں آنے پر، جس پر ہمارا مشاہدہ ہو، اور نور کے ساتھ اللہ نے انزلنا کا لفظ ذکر کیا، وہ اوپر سے آتا ہے، ہمارا مشاہدہ نہیں ہے۔ لہذا یہاں برہان سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور نور سے مراد قرآن کریم ہے۔ تو تمہارے پاس میری دلیل یعنی برہان رب کا نبی آ گیا ہے، اور پھر تمہاری اصلاح کے لیے میں نے قرآن کریم کو نازل کر دیا ہے۔ جب تک نبی کریم علیہ السلام کے پاس کتاب نہیں آئی، 40 سال گزارے، اللہ کے نبی نے کوئی بات بیان نہیں کی۔ جب رب کا قرآن آیا پھر اللہ کے نبی نے واعظ شروع کیا، واعظ قرآن آنے کے بعد، تبلیغ قرآن آنے کے بعد، لوگوں کو سمجھنا سمجھانا قرآن آنے کے بعد۔ اشارہ ہو گیا اس بات کی طرف کہ 40 سال جس ذات نے اس معاشرے میں گزارے، وہ اپنے عقل میں کامل تھے، وہ اپنی فراست دانائی میں کامل تھے۔ 40 سال تک تو اس شخصیت نے نہیں کہا میری بات مانو، کوئی وعظ نہیں کیا، کوئی تبلیغ نہیں کی، کوئی دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کیا۔
40 سال کے بعد جب رب کا قرآن آیا تو پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، کیونکہ رب کا امر آ گیا تھا فذکر بالقرآن، میرے نبی اب ان کو واعظ بھی کریں، اب تبلیغ بھی کریں، اب ان کو سمجھائیں، ان کی رہنمائی بھی کریں، اور کس چیز کو سنا کر واعظ کریں، آپ کا نصاب تبلیغ کیا ہو اور آپ کا دعوت و ارشاد کا نصاب کیا ہو۔ فرمایا فذکر بالقرآن، یہ قرآن مجید ہے، یہ پڑھ کر لوگوں کو ان کے عقائد صحیح کرو اور مجھ رب کا راستہ بتاؤ ان کو۔ اب ذرا پہلے آیت کے ترجمے پر غور۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہاری رب کی جانب سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے، عظیم دلیل آ گئی ہے۔ برہان، یہ برہان کی جو تنوین ہے نا، 2 پیشیں، یہ برہان کی پیشیں اس مقام پر یہ تعظیم کے لیے ہیں۔ التنوین للتعظیم، یہ نون تنوین کس کے لیے ہے؟ تعظیم کے لیے۔ قد جاءکم برہان، تمہارے پاس رب کی جانب سے عظیم دلیل آ گئی ہے، تمہارے رب کی جانب سے۔ یہ جو اب کہہ رہے ہیں میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اپنی مرضی سے نہیں بول رہے۔ اگر اپنی مرضی سے بولنا ہوتا تو 40 سال کے عرصے میں پہلے بھی بول جاتے، مگر کبھی نہیں بولے۔ آج جو کہہ رہے ہیں تو یقین کر لو من ربکم، یہ تمہارے رب کی جانب سے انتخاب ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو رئیس المفسرین ہیں، بڑا مقام ہے علم تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس کا، وہ فرماتے ہیں کہ برہان سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی۔ یہی بات بیان فرمائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد، جو تفسیر میں بڑا مقام رکھتے ہیں، حضرت مجاہد رحمہ اللہ، وہ بھی فرماتے ہیں یا برہان سے کون مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو برہان دلیل کیوں کہا گیا؟ یہاں آپ کا نام لے کر تعارف نہیں کروایا گیا، یہاں برہان کہہ کر آپ کا تعارف کرایا گیا اور آپ کا ذکر کیا گیا کہ لوگوں تمہارے پاس برہان آ گئی ہے۔ برہان اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی نبوت و رسالت والی زندگی، اللہ کے نبی کی نبوت و رسالت والی زندگی، یہ پوری کی پوری زندگی تمہارے لیے دلیل ہے۔ آپ کی عبادت، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا مہمان نوازی کرنا، کسی کے ہاں مہمان ہونا، مبلغ ہونا، یہ ساری کی ساری آپ کی زندگی پر غور کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی ساری زندگی تمہارے لیے زندگی گزارنے کی دلیل ہے۔ اسی کو اللہ نے دوسری جگہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ وہ نمونہ اپنائیں۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی یہ کیا ہے؟ دلیل ہے۔ کوئی کھانا کیسے کھائے؟ دیکھ لو اللہ کے نبی نے کیسے کھایا۔ سونے کا انداز کیا ہو، کیا مسائل، کیا احکام، اللہ کے نبی کے سونے کو دیکھ لو۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی ہر اعتبار سے
خلوت کی ہو جلوت کی ہو، گھر کی ہو باہر کی ہو، عبادت کی ہو معاملات کی ہو، اخلاق کی ہو، جس طرح کی زندگی ہے آپ کی، وہ ساری کی ساری تمہارے لیے دلیل ہے۔ آپ نے وہ کچھ کرنا ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ایک جگہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کی قسم اٹھائی گئی، لعمرک، اور یہ زندگی کی قسم اٹھا کر خود اس بات کی دلیل قائم کر دی کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی عام انسانوں کی زندگی کی طرح نہیں ہوتی، کہ جس زندگی میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، اور گوئے لغویات بھی ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی ایسی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے کہ رب کریم اس کی قسم اٹھاتا ہے، لعمرک، میرے پیارے محبوب مجھے تیری زندگی کی قسم ہے۔ اس لیے یہ زندگی کی قسم اٹھائی کہ اللہ کے نبی کی زندگی اللہ کی چاہی ہوئی زندگی اور اللہ کی پسندیدہ اور محبوب زندگی ہوتی ہے۔ اسی اعتبار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اقوال کے اعتبار سے اور طرز زندگی کے اعتبار سے آپ کی ذات گرامی کو یہاں برہان کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، آج جو ہم نے طرح طرح کے فرقے بنا رکھے ہیں، فرقے چھانٹتے ہو کہ نہیں چھانٹتے؟ ہاں کہ وہ چھانٹتے تھے، ہاں گینڈ نہیں آگتے، کیونکہ اگر یہ کہہ دیا فرقے ذرا شمار کر کے بتاؤ، شمار تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر آدمی کا ایک اپنا فرقہ ہے۔ اس فرقہ بندی نے اور فرقہ بازی نے ہمارا تہس نہس کیا، ایک نبی کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے ایک دوسرے سے پشت موڑی ہوئی ہے، یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں صاحب کا مدرسہ، یہ فلاں صاحب کا مدرسہ، فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی، فلاں کے آگے ہوتی ہے، فلاں کے آگے نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ اب ایسے مولویوں کو بھی رد کر دو کہ جو تمہیں تفرقہ بازی کے سبق سکھائیں۔ بہت لڑا لیا، اب لڑانے کا وقت نہیں ہے، امت کو جوڑنے کا وقت ہے، اور امت جڑے گی قرآن و سنت پر۔ آپ نے فرقہ بندی والے نام بھی ختم کرو، یہ جو آپ کے فرقہ بندی والے یہاں قریب قریب نام ہیں، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا، یہ کب پیدا ہوئے، کہاں سے ہوئے، کتنا عرصہ ہو گیا؟ آیا پوری دنیا کے، آپ بس یہ سمجھیں اگر آپ نے فرقوں کے نام رسول اللہ پر چسپاں کر سکتے ہو کہ اللہ کے نبی بھی یہ تھے، صحابہ کرام پر چسپاں کر سکتے ہو، تو پھر فرقے کے وہ نام لینا، اگر نہیں چسپاں کر سکتے تو کیا تکلیف ہے؟ چھوڑ دو۔ سارے کے سارے مسلمان کہلا کر فخر محسوس کرو، ہم مسلمان ہیں، قرآن میں ہمارا نام ہے مسلمان، اور حدیث میں ہمارا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت کہلا کر فخر کرو اور مسلمان کہلا کر فخر کرو، باقی فرقے بندیوں والے نام سب ختم کرو۔ تو میرے پیارے پیغمبر آگے ہیں، یہ تمہارے پاس دلیل ہیں تمام اپنے معاملات میں۔ آج یہ فرقے یہ تب بنتے ہیں جب آدمی قرآن و سنت سے ہٹ جاتا ہے، پھر فرقہ مرض وجود میں آتا ہے۔ اگر قرآن پر رہے اور حدیث سنت پر رہے پھر تو نہیں ہوتا۔ قد جاء الناس سے لوگوں قد جاءکم، تمہارے پاس آ گیا ہے برہان من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے بڑی عظیم دلیل، بڑی واضح دلیل، بڑی روشن دلیل اور بڑی یقینی دلیل، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف پیارے پیغمبر کے ذریعہ سے نور مبین کو نازل کر دیا ہے، یعنی قرآن کریم۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے
قرآن جب آیا پھر لوگوں کو سمجھایا، تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ سمجھانے کے لیے مواد نصاب وہ ہے رب کی کتاب قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کیونکہ یہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ یہ ہوگی وہی جلی، وہی مطلوب جس کی تلاوت ہوتی ہے، اور وہ ہوگی وہی خفی غیر مطلوب۔ بس یہ دو چیزیں، ایک اللہ کے نبی یعنی سنت اور ایک قرآن کریم۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تم سے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، اور دو چیزیں تمہیں دے کے تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے اختیار کر لو، اپنے عقیدے اور اپنے عمل قرآن اور سنت والے بنا لو، قرآن اور میری سنت کو لازم پکڑ لو۔ فرمایا اگر مضبوطی سے قرآن کے ساتھ اور میری سنت کے ساتھ جڑ جاؤ گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جب قرآن کو چھوڑیں گے تو پھر گمراہی ہوگی، جب حدیث کو چھوڑیں گے تو کیا ہوگی؟ گمراہی ہوگی۔ فقہ کا فرقہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، فرقہ الگ چیز ہے اور فقہ الگ چیز ہے۔ فقہ کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے جو آدمی قرآن کا اور نبی کی حدیث کا عالم ہوگا وہ تو اس کی سارے راز باریکیاں وہ جانے گا۔ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ان مسائل کو ذرا آسان کر کے اور ذرا آسان ترتیب کے ساتھ آسان طریقے سے عوام کے سامنے جن کے لیے سمجھنا اور دوسروں کے لیے سمجھانا آسان ہو جائے، اس چیز کا نام ہوتا ہے فقہ۔ وہ کوئی الگ چیز نہیں ہوتی قرآن سے، وہ حدیث سے کوئی الگ چیز نہیں ہوتی۔ قرآن و حدیث ہی کو آسان انداز میں کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دینا دلیل کے ساتھ گویا، اس کا نام ہوتا ہے فقہ، وہ فرقہ نہیں ہوتا۔ اور اس میں تھوڑا بہت ائمہ کا مفسرین فقہاء کا اختلاف بھی ہو جاتا ہے، مگر میرے پیارے پیغمبر نے وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ میری امت کا ایسا اختلاف جو کہ دین کی تحقیق میں ہو، لڑائی کے لیے نہ، فتویٰ بازی کے لیے نہ، جو علم کی تحقیق کے لیے ہو، فرمایا یہ اختلاف بھی رحمت ہے، اختلاف امتی رحمتن۔ وہ اختلاف جو مسئلے میں ہو اور پھر اس کی تحقیق کے لیے قرآن کی ورقدانی کی جائے اور اس کی تحقیق کے لیے حدیث کو کھنگالا جائے اور وہاں گویا غوطہ زن ہوا جائے، وہ جو اختلاف ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ایک مسئلہ کی تحقیق کے لیے کتنا کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، کتنی احادیث کو تلاش کیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ اختلاف میری امت کا کیا ہے؟ رحمت ہے۔ یہ جو اختلاف ہے لڑائیوں والا، جھگڑوں والا، یہ اختلاف مصیبت ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو یا ایھا الناس سے لوگو قد جاکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے عظیم برہان دلیل آ گئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایسا نور نازل کر دیا ہے جو خود تو نور ہے ہی ہے مگر مبینہ، وہ واضح کر دینے والا ہے، نکھار دینے والا ہے، گمراہی کو کافور کر دینے والا ہے، حق اور سچ کا راستہ بتانے والا ہے۔ تو آج بھی یہ سارے اختلافات، سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں بشرطے کہ لوگ یہ نہ کہیں یہ میری تحقیق، میری بات، میرے مذہب پر، میرے چھوڑے، سارے آ جائیں قرآن پر اور سارے آ جائیں سنت پر، اور تشریح آج کی نہ،
کیونکہ مصیبتیں تو بہندی ہے۔ قرآن 1400 سال پرانا پڑھیا تو ترجمہ 15ویں صدی آ کی تھا اپنی مرضی کے مطابق، پھر تو کام نہیں بنتا۔ ہمارے لیے معیار خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، ترجمہ ان کا لیا جائے، قرآن اس سے بھی پرانا لیا جائے، پھر دیکھو اختلافات ختم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ آج لوگوں کا یہ بھی عموماً سوال ہوتا ہے کہ کیا کریں، ایک مولوی کے پاس جاتے ہیں وہ کوئی مسئلہ بتاتا ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، دوسرے کے پاس جائیں وہ کچھ اور بتاتا ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، ہم کدھر جائیں؟ یہ ایک سوال ہے، اس کے دو جواب ہیں، ایک تحقیقی اور ایک الزامی۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ جب وہ یہ سوال کریں جی ہم کہاں جائیں، جواب خوب چھال مارو اور کدھر جاؤ، کیونکہ ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا، 18 40 جماعتیں بھی پڑھ لی، ہم نے ترقیاں بھی کر لی، بہت دور چاند کے اوپر کے خواب بھی دیکھنے لگے، تو کیا ہمیں یہ توجہ کیوں نہیں ہوئی کہ ہم کسی مولوی کو بھی پرکھ لیں؟ آیا ہمارا ایمان خراب کرنے والا ہے یا ہمارا ایمان بچانے والا ہے؟ اللہ نے ہر انسان کے اندر اتنی سمجھ، صلاحیت، استعداد رکھی ہے، یہ پرزہ موجود ہے، اگر وہ حق کا طالب بن کر توجہ کرے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسے حق سمجھنا ہے، مگر وہ اندر سے توجہ کس طرح پیدا ہوگی، وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم کہاں جائیں؟ آپ قرآن حدیث کے پاس آ جائیں۔ جو آدمی کوئی غلط بات بتائے تو ہمارے لیے دلیل اور بنیاد رب کا قرآن ہے اور نبی کا فرمان ہے۔ جو بات اس کے خلاف ہوگی اگرچہ وہ بظاہر کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ اچھی نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے قرآن کے خلاف ہوگی اور پیارے نبی کی حدیث کے خلاف ہوگی۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ کریم نے پھر اس بات کو بیان فرمایا کہ جو آدمی میرے پیارے پیغمبر کی زندگی کو اپنا طرز زندگی بنا لیں گے اور قرآن کریم کو اپنی ہدایت کے راستے کا معیار، رہنما، علامت اور روشنی مان لیں گے تو اللہ نے ان کا انجام اور ان کا نتیجہ بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ مضبوطی کے ساتھ، یعنی کمزور نہ، مضبوطی کے ساتھ میرے پیارے پیغمبر کی سنت کو اپنا لیں اور قرآن کو اپنا لیں، ان کا انجام، ان کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان کی دنیا بھی بنا دے گا، اللہ ان کی آخرت بھی بنا دے گا، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ در الفاظ پر غور کرنا پھر فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس بہرحال جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کو مان لیا، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، مشکل کشا بھی اللہ، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور جنہوں نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا، بہی میں ہی ضمیر نور مبین کی طرف راجع ہے، کتاب کی طرف، یعنی وَاعْتَصَمُوا بِهِ اے بالکتاب، اے بکتاب اللہ تعالی، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا۔ مضبوطی سے تھامنے سے مراد یہ نہیں ارے کوٹ کے پکڑ لیا، مضبوطی سے تھامنا
اس سے مراد یہ کہ عقیدہ کتاب والا، حکم کتاب والے، عمل کتاب کے اوپر، اور طرز عمل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار احکامات ذکر کیے ہیں، نماز کا ذکر ہے، مگر طریقہ نماز کا قرآن میں نہیں ہے، طریقہ محمد رسول اللہ والا ہے۔ حج کا حکم قرآن میں ہے اور حج کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ عمرے کا حکم قرآن میں ہے مگر طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نکاح کا حکم قرآن میں ہے مگر نکاح کے احکام، نکاح کی تفصیل، نکاح کے مسائل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ تو مضبوطی سے اللہ کی کتاب کو اختیار کر لیا۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ۔ یہ دیکھو یہاں دو لفظ ہیں، ایک ہے رحمت اور ایک ہے فضل کا لفظ۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں جس نے قرآن کو، جس نے توجہ رکھو ذرا، جس نے قرآن کو اختیار کر لیا مضبوطی کے ساتھ، وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ، عن قریب اللہ انہیں داخل کرے گا فی رحمت منہ وفضل، اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں، اپنے فضل میں اور اپنی رحمت۔ تو لفظ آگے دو، ایک ہوگی رحمت اور ایک ہو گیا فضل۔ تو یہاں یاد رکھو جب یہ دونوں لفظ اکٹھے آ جائیں تو ان کے درمیان یہ فرق ہوتا ہے کہ رحمت سے مراد آخرت ہوتی ہے اور فضل سے مراد دنیا ہوتی ہے۔ آئی سمجھ کے نا؟ جب یہ لفظ دونوں اگر علیحدہ آ جائیں تو پھر ایسا نہیں ہو، جب یہ دونوں لفظ اکٹھے آ جائیں، قرآن میں یا حدیث میں رحمت کا لفظ بھی آ جائے اور فضل کا لفظ بھی آ جائے تو وہاں رحمت سے مراد ہے دنیا اور آخرت، اور فضل سے مراد ہوتی ہے دنیا۔ تو اللہ کریم کہتے تم میرے قرآن کے ساتھ جوڑ جاؤ، میں تمہاری دنیا بھی بنا دوں گا اور میں تمہاری آخرت بھی بنا دوں گا۔ اب اس کی ایک مثال سمجھانے کے لیے اور عرض کرتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ نے ایک دوسری جگہ قرآن کے بارے میں فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، وہاں دو لفظ آگے، فضل بھی اور رحمت بھی۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے میرے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوش ہو جانا چاہیے۔ تو وہاں اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے مراد ہے قرآن، اور قرآن کو وہاں فضل اور رحمت کے ساتھ کیوں تعبیر کیا گیا؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کی رحمت کا اور اللہ کے فضل کا سبب ہے۔ تو سبب ذکر کر کے مسبب مراد لیا گیا ہے کہ لوگوں قرآن مجید اللہ کی رحمت کا سبب ہے، اللہ کے فضل کا سبب ہے، تم قرآن کے ساتھ جوڑ کر خوش ہو جاؤ۔ اور وہاں دو لفظ جب جائے تو فضل سے مراد ہے دنیا اور رحمت سے مراد ہے آخرت، تو مطلب یہ ہوگا کہ جب قرآن کے ساتھ جوڑ جاؤ گے وہ خیر مما یجمعون، یہ قرآن سے ہٹ کر تمہارے مال و دولت خزانے جمع ہو جائیں، وہ اتنے اچھے نہیں جتنا رب کا قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق اچھا ہے، کیونکہ اس تعلق کی وجہ سے تمہاری دنیا بھی بنے گی اور تمہاری آخرت بھی بنے گی۔ ذرا اسی فرق کو واضح کرنے کے لیے اور آسان مثال دیتا ہوں، جب مسجد میں آئیں تو کیا حکم ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمت، وہاں رحمت کا لفظ ہے، اور جس وقت مسجد سے فارغ ہو کر نکلو تو پھر کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، آیا تو اللہ رحمت کا طلبگار بن کر آیا ہوں، جب جا رہا ہے تو اللہ تیرے فضل کا طلبگار بن کر نکل رہا ہوں، جب مسجد میں آیا
یہاں آ کر دنیا کا کوئی کام نہیں، یہاں عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، ذکر و اذکار کرنے، تلاوت کرنی ہے، یہاں آ کر امور آخرت، یہاں قبر کے لیے محنت ہے، یا موت کے لیے محنت ہے، یا حشر کے لیے محنت ہے، یا آخرت کے لیے محنت ہے، یا جنت کے لیے محنت ہے۔ تو مسجد میں آ کر جو کام کرنے وہ سارے کے سارے کام دنیا کے لیے نہیں ہے، وہ آخرت کے کام ہیں۔ دنیا کے کام تو مسجد میں جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا دنیا کی باتیں مسجد میں کرنا وہ تمہاری نیکیوں کو ایسے ضائع کر دیتی ہیں جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر ایک آدمی اعتکاف کی حالت میں ہے، کوئی خریدنے کی بیچنے کی اشد ضرورت پڑ گئی، فرمایا مسجد میں سامان نہ لایا جائے، بات چیت کے ساتھ سودا کر لیا جائے، سامان حاضر ہو نہ کیا جائے، کیونکہ مسجد یہ امور آخرت کی محنت کے لیے ہے، یہ دنیاوی امور کی محنت کے لیے نہیں۔ تو اس لیے جب آیا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میں آخرت کی محنت کے لیے اب یہاں آیا ہوں، دکان کو چھوڑ آیا، گھر کو چھوڑ آیا، دفتر کو چھوڑ آیا، اپنے معاملات کو چھوڑ آیا، اللہ یہاں میں آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہوں۔ اور اس آخرت کی تیاری کو یہاں اللہ کے پاک پیغمبر نے رحمت کے لفظ کے ساتھ ذکر فرمایا کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب نکل رہا ہے تو کہہ رہا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ آخرت والی محنت سے فارغ ہو گیا، اب دنیا کی محنت کے لیے چل پڑا ہوں، اللہ میں تو اس سے تیرا فضل اور اپنے دنیاوی معاملات میں آسانی کا طلبگار ہوں، تو اللہم انی اسألک من فضلک، اب جا کر وہ فضل والی محنت کرنی ہے۔ تو امور دنیا کو اس اعتبار سے یہاں فضل کہا گیا۔ اس سے بھی ذرا اور نمایاں فرق چلو، سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نماز فَإِذَا فَانْتَشِرُوا آگے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ نماز پڑھ رہی ہے نا، رحمت اللہ کم ہو گیا ہے تو فَانْتَشِرُوا پھیل جاؤ زمین میں۔ پھیل جانے سے مراد یہ ہے کہ یہاں تو سارے جمع ہوئے، اب کوئی دکان سے اٹھ کر آیا ہوگا، کوئی اپنے دفتر سے اٹھ کر آیا ہوگا، کوئی مزدوری سے ہٹ کر آیا ہوگا، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، فرمایا جہاں جہاں سے آئے ہو فانتشروا وہیں پہنچ جاؤ، اور آگے وابتغوا من فضل اللہ، اب پھیلنے کا حکم وابتغوا من فضل اللہ، اب پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور وہ تمہیں ملے گا۔ تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر اس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ گے میں تمہاری دنیا بھی بنا دوں گا، میں تمہاری آخرت بھی بنا دوں گا۔ جی لیکن اس کے بعد بیٹھ کر پڑھتے ہیں یا جو ہے وہ کیا ہے قرآن کے خلاف، خلاف ہی نہیں خلاف تر ہے۔ وہ تو سوچو کیا پڑھتے، وہ کلام کب کا اب کا، یہی تو مصیبت ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر جمعے کے بعد کچھ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، دیکھ لو میرے پیارے پیغمبر کے جمعے، سیدھی سی بات ہے، میرے پیارے پیغمبر کے جمعے دیکھ لو، خلفائے راشدین کے جمعے دیکھ لو، فقہائے امت کے جمعے دیکھ لو، اولیاء اللہ کے جمعے دیکھ لو۔ اگر وہاں نہیں ہے تو اور پھر یہ کرنا وہی بات آئی نا۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے وَاعْتَصِمُوا، عمل فکر عقیدے کے اعتبار سے قرآن کو مضبوطی سے تھامو۔ تو جب انسان اس انداز سے قرآن و سنت کو اپنائے گا محبت پیدا ہوگی۔ قرآن و محبت لڑائیوں کے لیے نہیں آیا، ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے قرآن حدیث نہیں ہے۔ قرآن حدیث میں پیار کا شہد ہے،
یہ محبت کے لیے ہے، یہ ملانے کے لیے ہے، یہ بکھرے موتیوں کو قرآن و حدیث کے ایک لڑی میں پرونے کے لیے آیا ہے۔ یہ جو آج ہم نے لڑائی کا ماحول دیا ہے، یہ ہم نے بدعات، رسومات اور خرافات ایجاد کر کے یہ دین کی خدمت، قرآن کی خدمت نہیں کی، یہ ہم نے خالصتاً اپنے پیٹ شریف کی خدمت کی ہے۔ اس سے جب دل خراب ہوتا ہے تو پھر کیسے نماز پڑھے گا اس کے پاس؟ بالکل، پھر پہلے بندوبست کرے صحیح توحیدی سن قرآن و سنت والا امام ہو۔ ہاں بالکل بالکل، ہاں پہلے نے دی خبر لو کان مروڑو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور مضبوطی سے اللہ کی کتاب کو تھام لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ، ان قریب اللہ انہیں داخل کرے گا، فی رحمت منہ، اپنی رحمت میں اللہ آخرت بھی بنائے گا، وفضل، اور اللہ فضل میں داخل کرے گا، اللہ دنیا بھی بنائے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ کریم ایسے راستے پر چلائے گا جو صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے آخر میں وراثت کا ایک مسئلہ ہے، یہ پہلے بھی بیان ہو گیا، ایک جزئی اس وراثت کے مسئلہ کی یہاں بیان کی گئی ہے، چونکہ ضرورت یہاں پڑی، حضرات صحابہ کرام میں سے کسی کو ضرورت پڑی اور ان لوگوں نے یہ مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی آدمی مر جائے جس کے ماں باپ بھی نہ ہوں، اولاد بھی نہ ہو، یعنی اگڑ بھی نہ ہوئے تو پچھڑ بھی نہ ہوئے، جس کے اصول بھی نہ ہوں تو فروع بھی نہ ہوں، یعنی اوتر نہ کھتر نہ بولی نہ پتر، ایسا کوئی آدمی مر جائے تو اس کی وراثت کا کیا کریں؟ تو ایسے آدمی کو قرآن کریم کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کلالہ، مرد ہو کلالہ، جس کا آگے پیچھے کچھ نہ ہو۔ یہ کلالہ مرد ہو یا عورت ہو، تین صورتیں ہیں، ماں میں شریک ہوں گے، باپ میں شریک ہوں گے، یا ماں باپ دونوں میں شریک ہوں گے۔ اگر ایسا کلالہ مرد عورت ہو کہ جن کی ماں ایک ہو، باپ اپنا اپنا ہو، اس کا مسئلہ پہلے گزر چکا ہے۔ اب یہاں جو بیان کیا گیا ہے یہ اس کلالہ کا ہے کہ جس کے ماں باپ ایک ہوں یا باپ میں دونوں کی شراکت ہو، ماں اپنی اپنی ہو، باپ ایک ہو، یا ماں باپ دونوں ایک ہوں، ایسا کوئی مرد ہے یا عورت ہے اور وہ فوت ہو جائے تو اس کی وراثت کا کیا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ یستفتونک، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں میرے پیارے پیغمبر، قل کہہ دیجئے اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تمہیں مسئلہ بتا رہا ہے، فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے متعلق، ان امرؤ ہلک، اگر ایک مرد مر جائے، لیس لہ ولد، اس کی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہو، نصف ما ترک، تو اس کی بہن کو آدھا مل جائے گا، باقی اگر اس کے اصبع رشتہ دار چاچے ہیں، تائے ہیں، ان کو مل جائے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر ایک بہن ایسی مر جائے کہ جس کی اولاد بھی نہ ہو، ماں باپ بھی نہ ہو، اور اس کا بھائی ہو، ماں باپ دونوں میں شریک یا صرف باپ میں شریک، اور ایسی لڑکی اگر مر جائے تو وہ پورا مال اس لڑکے کو ملے گا، پورا مال۔ اور اگر دو یا دو سے زیادہ بہن بھائی ہیں، ایک آدمی مر گیا، اس کے بہن بھائی ہیں دو یا دو سے زیادہ ملے جلے، تو پھر ان کی وراثت تقسیم ہوگی للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق۔ تو ایسا مرد مر گیا، بہن ایک، اس کو آدھا ملے گا، ایسی بہن مر گئی، اس کا ایک بھائی ہے، اس کو سارا مال ملے گا۔ اگر ایسا مرد مر گیا یا ایسی عورت مر گئی، اس کے بہن بھائی بہت ہیں،
تو للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق ان کے درمیان وراثت تقسیم ہوگی۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ پس اگر دو ہوں فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ اگر لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں تو 2/3 ملے گا، 1/3 اسبہ کو ملے گا، اور اگر لڑکے لڑکیاں مرد عورتیں بہن بھائی ملے جلے ہیں تو پھر فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَّيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ یہ اللہ تمہارے لیے احکامات بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اللہ کے قانون کے مطابق اپنے ان مسائل کو حل کرو۔ واللہ بکل شیء علیم اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ جو جمعے کے بعد آپ نے کہا کہ دوبارہ کام میں لگنا ضروری ہے، تو یہ ضروری نہیں، ضروری آپ نے اپنی طرف سے لگا لیا، ہاں تو بھی ہو سکتا ہے اگر ہم ہاں کچھ بھی نہیں، لگنا ضروری تو نہیں ہے، فارغ جا کر آرام کر لیں تھوڑا، بس مسجد سے چلے جائیں، مسجد میں عبادت کے لیے بیٹھے تو جائز ہے، گپے لگانے کے لیے نہ بیٹھیں، لڑائی کے لیے نہ بیٹھیں، جھگڑنے کے لیے نہ بیٹھیں، غیبت کرنے کے لیے نہ بیٹھیں۔ کئی لوگوں نے باہر تے ملنے کا ٹائم نہیں ملتا نا، وہ پھر مسجد میں لگ جاتے ہیں، لوگوں کے کپڑے دھونا پیچھے فلانا ایسا فلانا، اور کو نہ ہویا تو امام ہی تے چڑھ جاتے ہیں، کہتے امام صاحب اے فلانا پیر اگے کڈیا تو فلانا پیچھے کڈیا، فلانا پانچا اتنے سی تو فلانا تلے سی۔ نہیں، مسجد میں عبادت کے لیے آؤ، ذکر و اذکار کے لیے آؤ، تلاوت کے لیے آؤ، درس سننے کے لیے آؤ، واز سننے کے لیے آؤ، جب فارغ ہو جاؤ تشریف لے جاؤ۔ تو جمعے کا ٹائم تو ہوتا ہے اس وقت تک کہ جب تک عصر کا وقت داخل نہ ہو جائے، لیکن جمعے کی نماز جتنا جلدی پڑھی جائے اتنا بہتر ہے۔ بس وہ خلاف سنت ہے، یعنی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی نماز ہی ضائع ہو گئی، ایسے نہیں کہا جا سکتا، مگر یہ فتویٰ علی الاعلان ہے کہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز جتنی جلدی ہو سکے، یہ خواہ مخواہ اپنے چندے واسطے آدمی لمبا کر لے، کوئی فائدہ نہیں۔ سننے میں اس طرح یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو میلاد کے جلوس نکالے ہیں اس کے بعد شکرانے کے نفل پڑے گا۔ بس بدعات ایسی ہوتی ہیں چونکہ عجیب بات آپ کرتے، زمانہ آپ کا ماڈرن ہے تو بدعات ماڈرن نہ ہو۔ یہ تو اللہ کا قرآن وہی رہے گا جو ہے، حدیث وہی رہے گی جو ہے، اس کی تشریعات وہی رہیں گی جو ہیں، قرآن حدیث اور نبی کا دین وہ کبھی نہیں بدلے گا۔ تو باقی اگر آپ کی ترقی ہے تو ماڈرن ہے تو پھر بدعات بھی کیا ہوں گی؟ ماڈرن ہوں گی۔ اس میں تعلیم میں بھی یہ چلی گئی، کسی نے پوچھا ہے بچی نے، جب 40 بارے قرآن کہنے والا وزیر تعلیم ہوگا یا ایک ہندو اور سکھ آپ کا وزیر تعلیم ہوگا تو پھر آپ کیا امید رکھتے ہیں وہاں قرآن آئے گا؟ اس تعلیم میں یہی آئے گا نا۔ بتایا بچی کو فیل کر دیا اس نے، اس کو کہا گیا کہ آپ عیدیں لکھیں کتنی، اس نے 2 لکھ دی، ہاں اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے تیسری عید بھی ہے، ہاں، کہتی جی ہم تو یہی پڑھتے ہیں، ہمیں یہی ماں باپ بتاتے ہیں، اس کو فیل کر دیا۔ تو اب پورے قرآن و حدیث میں غور کر لیں، ساری حدیث کھنگال لیں، اور فقہائے امت نے جو مسائل کو آسان کر کے امت کے سامنے پیش کیا ہے ان کتابوں کو شروع سے لے کر آخر تک کھنگال لیں، تیسری عید کا کہیں ذکر تک نہیں ہے۔ زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے۔ یہ تو آپ نے تھوڑا بتایا ہے، مجھے جو کچھ معلومات ہیں آپ کی اس بات سے بڑھ کر آگے کی معلومات ہیں۔ اللہ معاف کرے، رونا آتا ہے، کیا کریں۔ اب اس کے لیے ایک ہی حال ہے، بس قرآن اور حدیث کے ساتھ کسی طرح ہمت کر کے امت کو جوڑو۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بعض دیہاتوں میں جاؤ نا تو یقین جانے افسوس آتا ہے، اونٹ پر کسی مولوی صاحب کو ہار پہنا کر بٹھا دیا جاتا ہے کہ گویا منظر پیش کیا جا رہا ہے جس طرح مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے۔ ذرا غور کرو، فتوے کی دنیا میں چلے جاؤ
تو اس کا فتویٰ کیا آئے گا؟ اللہ معاف کرے۔ یقین جانو ایمان لٹتا ہوا نظر آ رہا ہے اور امت خرافات میں ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کا نکالنے کا فرض ہم سب کا بنتا ہے، اور نکال کر ان کو آگے ڈاکوؤں کے ہاتھ نہ دینا، قرآن و سنت کے ساتھ جوڑنے والا کام کریں، پھر بات بنے گی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ برحمتک یا ارحم۔ جی